نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعلنا من اہل القرآن۔ اس وقت یہ آیت نمبر 21 سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ آیت ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آیت شروع ہو رہی ہے یا ایھا الناس، لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ یا ایھا الناس، لوگو، یعنی اس میں تمام انسانیت سے خطاب کیا گیا ہے کہ اے لوگو، جس میں اے لوگوں میں سب شامل ہیں، مرد، عورتیں، آزاد، غلام، ہر قوم کے لوگ، ہر نسل کے لوگ، ہر زمانے کے لوگ، ہر مکان کے لوگ، یعنی ہر رنگ، نسل، ہر قوم کے لوگ اس میں شامل ہیں، یعنی اے لوگوں میں تمام انسانیت کو مخاطب کیا گیا ہے۔ کیا مخاطب کر کے کہا گیا ہے؟ لوگوں اپنے پروردگار کی عبادت کرو، یعنی سب کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ عبادت کیسے کرنی ہے ہم کو؟ عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت کا مطلب جیسے ہمیں معلوم ہے کمال درجے کی محبت اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے کمال درجے کی عاجزی، کمال درجے کی تعظیم، اور اللہ تعالیٰ سے کمال درجے کا ڈر، جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم اس کے عذاب سے بچ جاؤ۔ یعنی یہ وہ اللہ ہے، یہ سب کا خالق ہے، اس نے تم کو بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے جتنی بھی قومیں آئی ہیں ان سب کو اس نے پیدا کیا ہے، وہ سب کا خالق ہے، اور اسی کو بڑا مانو تاکہ تم اس کی ناراضگی سے بچ جاؤ اور برے اندام سے اور جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ۔ یعنی اپنے رب کی بندگی کرو، وہ جس نے تمہیں بنایا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی بنایا ہے۔ اس میں صرف تمہارا ہی فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے کچھ نہیں، اور تم ہی متقی بنو گے تو تم جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ اس کے بعد ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، یعنی اللہ تعالیٰ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ بس کسی کو اللہ کا ہمسر نہ بناؤ اور تو تم جانتے ہو، ٹھیک ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین کو فراش کس کو کہتے ہیں؟ بچھونے کو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے، تمہارے لیے زمین کو بستر بنایا ہے، یعنی زمین کو کئی جگہ آیا یعنی اس کو نرم کر کے بنایا ہے، کہیں قرآن میں آیا ہے کہ زمین کو ہم نے ہموار کر دیا ہے، یعنی زمین کو ہمارے رہنے کے لیے بنایا ہے اور نرم بنایا ہے تاکہ اگر ہمیں اس کی کھدائی کرنی ہو، اس کے اوپر کچھ کنسٹرکشن کرنی ہے تو ہمارے لیے آسانی ہو، اور اس میں پھول پودے جو اس کو پھاڑ کے نکلتے ہیں زمین کو، تو وہ زمین میں اتنا نرم ہے کہ زمین میں سے پھول پودے نکل آتے ہیں، تو زمین کو ہمارے لیے ایک بستر کی طرح اور فرش بنایا ہے۔ اور فراش ہم دسترخوان کو بھی کہتے ہیں، اس پہ کھانے وغیرہ جو اس میں رکھے جاتے ہیں، کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا جاتا ہے۔ تو زمین دسترخوان کی طرح ہے نا، کیونکہ زمین کے اندر کتنے انواع اقسام کے چیزیں اگتی ہیں، پھل دیکھیں تو طرح طرح کے پھل ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے اندر مختلف قسم کے نباتات اگتے ہیں، یعنی مختلف قسم کے فروٹ ہیں، مختلف اقسام کی اس میں سبزیاں وغیرہ اگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر ایک کا رزق لکھا ہے، صرف انسانوں کا رزق نہیں ہے، تمام حشرات کا اس میں ہے، زمین میں جو ہیں، زمین کے اندر جو ہیں، زمین سے اوپر جو اڑ رہے ہیں، پانی کے اندر جو ہیں، اس سب کا رزق جو ہے وہ زمین میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ زمین کو ہم نے آپ کے لیے بچھونا بنایا ہے، اور آسمان کو ایک چھت، یعنی آسمان جو ہے انسان کے لیے ایک چھت کی مانند ہے، ایک محفوظ چھت ہے، اور اتنا اس کا خوبصورت کلر ہے، اور یہ اپنے رنگ بدلتا رہتا ہے، جب بادل آتے ہیں تو اس میں خوبصورتی ہو جاتی ہے، سورج نکل رہا ہے تو ایک اور رنگ ہو جاتا ہے، چاند ہوتا ہے تو ایک اور رنگ ہو جاتا ہے، چاند اور جب ستارے آ جاتے ہیں تو اس کی اور خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ تو چھت، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو چھت سے تشبیہ دی ہے کہ ایک محفوظ چھت ہم نے تمہارے لیے بنائی ہے، اور زمین اور یہ آسمان دونوں ہماری خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔
زمین کا بھی آسمان پہ سورج چمکتا ہے تو زمین میں جو ہے وہ نباتات اگتی ہے، اور آسمان سے بارش برستی ہے تو نباتات اگتی ہے، پانی ہوتا ہے، جس سے زندگی کا کارواں چلتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان جو ہے انسان کی خدمت کے لیے لگائے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اب انصاف کی بات کرو کہ اللہ تعالیٰ جس نے ساری کائنات، ساری چیزیں تمہارے لیے بنائی ہیں، اور تم جانتے ہو کہ یہ ساری نعمتیں اسی نے بنائی ہے، تو ان نعمتوں کے شکرانے میں اس کا شکر ادا کرو اور اسی کی عبادت کرو، اسی کی طرف توجہ دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، لیکن یہ سب تمہارے اپنے لیے ہے۔ اگر تم کرو گے تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، اور تمہارے اس فائدے سے، اس میں اللہ تعالیٰ کو، اللہ تو بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو۔ اور یہ تم جانتے ہو کہ کوئی بھی جن چیزوں کو تم پوچھتے ہو، یہ چیزیں تمہارے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے، اور نہ وہ کچھ کر سکتی ہیں۔ اگر ان کے آگے مکھی بھی آ جائے تو مکھی بھی نہیں اڑا سکتی ہیں۔ تو آگے اگلی آیت ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ آگے اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری ہے کچھ شک ہے تو ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ کتاب چیلنج کر رہی ہے، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ تعالیٰ ہی چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر تم کو شک ہے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا کے لائے ہیں، تو تم بھی، اگر یہ ایک انسان کا کلام ہے تو تم بھی ایسی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ اگر تم بنا لو گے تو ہم مان لیتے ہیں، اور تم ایسی صورت بنا کے لے کر آؤ۔ اور ہم یہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے، اور قرآن میں جگہ جگہ اس چیز کو چیلنج کیا گیا ہے، 2-3 جگہ، کہ ایسی صورت بنا کے لاؤ، 1 آیت بنا کے لاؤ، 10 بنا کے لاؤ، لیکن کوئی اس کے بنانے کی ہمت نہیں کر سکا۔ بہت لوگوں نے کوشش کی لیکن اس کے قریب تک نہیں پہنچ سکے، یہاں تک کہ سورت الکوثر کو لگا کے، لکھ کے خانہ کعبہ کی دیوار پہ لگا دیا گیا کہ یہ ہے، یہ سب سے چھوٹی ہے نا سورہ کوثر، اور اس کے مقابلے کی یہ جیسی کوئی صورت بنا لاؤ، لیکن یہ کوئی کام نہیں کر پایا اور نہ کوئی کر پائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کام کے لیے وَدُّوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کے سوا جو بھی تمہارے مددگار ہیں ان کو بلا لو اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو سب کو بلا لو، اور کم از کم ایک صورت تو بنا لو۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، یعنی تم ایسا کر ہی نہیں سکتے اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، کیونکہ یہ انسان کا کلام تو ہے ہی نہیں، نہ یہ کسی جن کا کلام ہے، اگر ہوتا تو تم اس کے کچھ قریب پہنچ جاتے، لیکن یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہے ہیں تم نہیں کر سکتے، تو بس فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ جہنم کی جو آگ ہے وہ تو بھڑک رہی ہے، جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے، اور جس کا جو اس وقت ایندھن ہوگا وہ آدمی اور پتھر ہوں گے، یعنی جیسے کہ آگ جل رہی ہوتی ہے، لکڑی ڈالتے ہیں اس میں تو اور بھڑکتی ہے، اسی طرح اللہ معاف کرے، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، تو اگر آدمی یا پتھر اس میں ڈالے جائیں گے تو اور بھڑکے گی۔ آدمی سے مراد تو وہی کفار ہے، یعنی اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو یہ وہ آگ ہے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اس کا جو ایندھن ہوں گے انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ یہ کون سے پتھر؟ ایک تو یہ ہے کہ پتھر جو ہے، پتھر کا کوئلہ جو جلتا ہے اس کی حدت بہت زیادہ ہوتی ہے، ہیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ دوسرے یہ معبود جن کو یہ پوجتے تھے وہ پتھر بھی ان کے ساتھ آگ میں جلائے جائیں گے، اور ان سے بھی ایندھن ہوگا، اور اس سے آگ بہت تیز بھڑکے گی۔ تو یہ کافرین کون ہیں؟ جو کفر کرتے ہیں۔ کفر کا مطلب جو سچائی کا انکار کرتے ہیں، جو سچی بات کا انکار کر رہے ہیں، جو اللہ کی وحدانیت کا کو نہیں مانتے، اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو کائنات ہے اس میں غور و فکر نہیں کرتے تاکہ وہ سیدھے راستے پر آئیں، اور وہ اپنی انا اور اپنے کفر کی وجہ سے ان کو یہ سب دکھائی نہیں دیتا اور وہ اس پہ غور نہیں کرتے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 24 سے آگے
بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، یعنی اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ سبحان اللہ، جنہوں نے نیک کام کیے اور جو فلاح پا گئے تو ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور جنت کیا ہے؟ جنت جو ہے اس میں نعمت کے باغ ہیں، جس کے بہت باغ ہیں اور اس کے نیچے نہریں ہیں۔ نہریں کس کس چیز کی ہیں؟ دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، مختلف مشروبات کی نہریں ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کا انعام ہے جو دنیا میں جنہوں نے عمل صالح کی، عمل صالح یعنی سنت اور اللہ تعالیٰ کی سنت اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر کے وہ اس جگہ پہ پہنچے ہیں۔ جو بھی دنیا میں تکالیف ان کے لیے آئی ہیں ان پر انہیں صبر اور شکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان کو یہ انعام دیا۔ تو کیا ہے؟ جنت، ان کے لیے جنت ہے۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل وأوتوا به متشابہا۔ اور پھر آگے جنت کا بیان کیا جا رہا ہے، جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا، اور ان کو ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے۔ یعنی جنت میں ان کو جو بھی میوہ دیا جائے گا وہ جو دنیا میں ہم میوے کھا رہے ہیں یا دنیا میں دیکھ اس سے متشابہ ہوں گے، اس سے ملتے جلتے ہوں گے۔ متشابہ کا مطلب اس سے ملتے جلتے ہوں گے، یوں ملتے جلتے ہوں گے کہ انسان جو ہے اس کی ایک عادت سی ہے کہ جو اس کی جان پہچان یا جو اس کے نون چیزیں ہوتی ہیں اس کی طرف پہلے جلدی بڑھتا ہے اور ان نون چیزوں کی طرف ذرا وہ جھجکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو سب انسان کے بارے میں تو سب کچھ معلوم ہے، تو جنت میں کچھ ایسے ملتے جلتے شکل کے جو ہم دنیا میں کھاتے ہیں ایسے میوہ جات ہوں گے، تو انسان وہ لے گا اور جب کھائے گا تو کہے گا کہ یہ تو ہم نے دیکھے ہوئے ہیں اور یہ ہم نے تو کھائے ہوئے ہیں، یعنی اس کو خوشی ہوگی یہ دیکھ کے۔ لیکن اس کی جو آپ کو پتہ ہے کہ جنت کے میووں کا جو ذائقہ ہوگا اور جو اس کی لذت ہوگی اس کا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، اس کا تو کوئی بھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کیسے ہے۔ جنت کی نعمتوں کی بابت میں ایک حدیث ہے کہ جنت کسی آنکھ نے نہ دیکھا جنت کو، نہ کسی کان نے سنا، اور کسی انسان کے دل میں اس کا گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ جنت ایک ایسی چیز ہے، تو جنت کے بارے میں ہم مطلب سوچ بھی نہیں سکتے، اتنی بہترین چیز اللہ تعالیٰ ہمیں نوازے گا ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہمارے صبر کی وجہ سے، اور اگر ہم اس کے آزمائشوں میں صحیح اتر گئے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ پھر آگے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یعنی کہ اس میں ان کو پاک بیویاں ملیں گی۔ ازواج کا مطلب ہوتا ہے کہ بیوی کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیوی، دونوں کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ازواج جہاں ہوں تو یہاں پر اگر کیا ہے کہ پاک بیویاں ہوں گی تو پاک شوہروں کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور پاک بیویوں کے لیے پاک شوہر ہوں گے، اور وہ بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اور جنت ان کا اپنا گھر ہے، اپنا ٹھکانہ ہے۔ اور ہمیں دنیا میں جو کوشش کرنی ہے، جو صحیح کرنی ہے، آخرت کو، جنت کو ایک ہمارا ایم اور گول ہونا چاہیے کہ ہمیں اسی کے حصول کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اب آگے ہے اگلی آیت، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها۔ اچھا، اب جب قرآن نازل ہوا تو قرآن میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے ایگزامپلز دیے، ایگزامپلز دے دے کے سمجھایا ہے۔ اب اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ یہ کہ اللہ اس بات سے آر نہیں کرتا کہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز مثلا مکڑی وغیرہ کی بھی مثال بیان کرے۔ اصل میں کفار مکہ اور دوسرے جو لوگ ہیں جن کو ہر چیز پہ اعتراض ہو رہا تھا، اب ان کو یہ اعتراض تھا کہ پہلے تو یہ کہتے تھے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اب جب اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیتوں میں بول دیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس جیسی تم صورتیں بنا کے لے آؤ، یہ ہمارے نبی، اگر تم کلام سمجھتے ہو کہ ہمارے نبی نے خود بنایا ہے تو وہ انسان ہے، تم بھی انسان ہو، ایسا ایک کلام بنا کے دکھاؤ، ایسے ایک صورت بنا کے دکھاؤ، دو صورتیں بنا کے دکھاؤ،
یعنی بہت زیادہ چیلنجز دیے. تو اب انہوں نے ایک اور نیا نقطہ اس میں نکالنا شروع کیا، نیا اعتراض کرنا شروع کیا کہ اگر اللہ کا کلام ہے، اتنی بڑی عظیم ہستی کا کلام ہے، تو اتنی بڑی عظیم ہستی اور اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے اس میں مثالیں کیوں دی ہیں چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں کی، جیسے مچھر ہے یا مکھی ہے یا مکڑی ہے، ایسی چیزیں جن کی کوئی وقت نہیں، جس کی کوئی حیثیت نہیں، ایسی چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ اللہ اس بات سے آر نہیں کرتا کہ مچھر یا اس سے بڑھ کے کسی چیز مثلا مکھی مکڑی وغیرہ کی مثال دے. اور اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کریشن سے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب میں نے ان کو بنایا ہے تو میں ان کی مثال بھی دوں گا، ان کا میں ذکر بھی کروں گا. تو آپ دیکھیں اس میں آپ دیکھیں سورہ فیل ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے علاوہ سورہ مکڑی کی سورہ عنکبوت ہے، سورہ نحل ہے شہد کی مکھی چیٹی پر. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اگر مکڑی کی مثال دی گئی ہے تو اس کے بارے میں سوچو کہ مکڑی کی مثال کیوں دی گئی ہے. یعنی یہاں مکڑی کی مثال جو اس میں دی گئی ہے، اس میں مکڑی کی مثال اس لیے دی گئی تھی کہ مکڑی جو ہے، جو لوگ اللہ کے سوا اوروں کو پوجتے ہیں اور اوروں کو اپنا خدا مانتے ہیں، تو ان کی مثال اس مکڑی کے اس گھر کی طرح ہے جو کہ بہت کمزور ہوتا ہے. مکڑی کا گھر بہت کمزور ہوتا ہے. یہ مثالیں اللہ تعالیٰ نے انہی کے لیے دی ہیں، اور انہی کی چیزوں کو اجاگر کرنے کے لیے مکڑی اور مکھی کی اور دوسری چیزوں کی مثال دی ہے. اس کے علاوہ جب مکھی کی مثال دی ہے تو اس میں یہی ہے کہ مکھی ایک معمولی سی چیز ہے، ایک حقیر چیز تم سمجھو، اس کو بنا کے تو دیکھو، اتنی حقیر سی مکھی کو تو تم پیدا کر کے دیکھو. اور یہ مکھی تو ایسی اگر تمہارے بتوں کے سامنے بیٹھ بھی جائے تو وہ اس کو ہٹا نہیں سکتے. وہ اتنے تمہارے جو بت ہیں جن کو تم پوجتے ہو، اس مکھی کو تو ہٹا نہیں سکتے اتنی حقیر سی چیز کو اپنے سامنے سے، تو تم کس چیز کو پوجتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں اس لیے دی ہیں تاکہ وہ جو ہیں اپنا ان کے بارے میں ان کو یقین آ جائے کہ اللہ ہی کی کریشن ہے، اللہ ہی کی ذات ہے، اور ان کے معبود جو ہیں وہ باطل ہیں. پھر آگے ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جو مومن ہیں وہ یقین کرتے ہیں کہ وہ ان کے پروردگار کی طرف سے سچ ہے. یعنی کہ ایسی مثالوں سے جو مومن ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے حق ہے، اور ان کا ایمان اور مضبوط اور پکا ہو جاتا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. اب جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں اس مثال سے کیا اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے، یعنی وہ اور تمسخر کرتے ہیں کہ ایسی مثالیں دے کے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا کہ مثالیں آپ ہی کے جو ایمان ہے اور آپ کا جو نظریہ ہے اس کو باطل کرنے کے لیے مثالیں دی جا رہی ہیں. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان مثالوں سے بہت سے لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو یعنی کہ وہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. کیسے گمراہ ہو جاتے ہیں کہ پھر بھی ان کو یقین نہیں آتا، وہ پھر اپنی انا پرستی کی وجہ سے اور پھر اپنے ایگو کی وجہ سے اور اپنے غرور کی وجہ سے وہ راستے میں آنے کے بجائے گمراہ ہی رہتے ہیں. تو اللہ پھر اور ان کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہی مثالوں سے انہی سے بہت سے لوگ راستے میں آ جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں، بہت سے لوگ اللہ کے صحیح راستے پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ گمراہی ایسے نہیں دی جاتی، گمراہی جو ہے وہ ایسے نہیں ملتی. فاسق اور فاجر کو ہی گمراہی ملتی ہے. یعنی گمراہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو فاسق ہیں، جو یقین نہیں کرتے، اللہ کی دی ہوئی ہدایت کو مانتے نہیں ہیں، اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہ نہ چلنا ان کے لیے ایک باعث فخر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں گمراہ بھی کرتا ہے تو نافرمانوں کو ہی کرتا ہے. آیت نمبر 27 سے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یعنی جو اللہ کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں. یعنی ابھی فاسق اور فاجر لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں کہ نافرمان لوگ کون ہیں. یعنی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کا جو تعلق ہے وہ اس کو توڑ لیتے ہیں اور اپنی منمانی کرتے ہیں. یعنی اللہ سے تعلق کو توڑ لیتے ہیں، اور یہ فاسق لوگ اپنی منمانی کرتے ہیں. اب اللہ سے کیا تعلق ہے ہمارا، کیا عہد کیا تھا؟ ایک خالق اور مخلوق کا ایک رشتہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے. تو ہم خالق اور مخلوق کا ایک رشتہ ہے، ایک خاموش عہد ہے، ایک رشتہ ہے، اور وہ رشتے میں ہم منسلک ہیں. اور ایک وعدہ کیا ہوا ہم نے اللہ سے، لا الہ الا اللہ، یعنی کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے. پھر یہ ایک تعلق ہے خالق کا مخلوق کے ساتھ،
اور اس تعلق کو قائم نہیں رکھتے، اس تعلق کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ایک اور ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، الستو بربکم، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 172 ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ نے ہم سب سے وعدہ لیا ہے حماری پیدائش سے پہلے، حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ سے پوری ذریت کو نکالی اور ان سے وعدہ لیا ہے، اور ان سب کے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا ہے بلا، بالکل اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ ہماری پیدائش سے پہلے ہم سے یہ وعدہ لے لیا گیا ہے، تو اس وعدے کو بھی پاس نہیں رکھتے۔ پھر اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو اور رسولوں کو بھیجا، اور تاکہ ہمیں وہ یاد کرائیں اور ہم اس وعدے پر قائم رہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ان لوگوں نے جو فاسق اور فاجر لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا کہ اس وعدے کو بھی بھلا دیا اور نفس کو اپنا الہ بنا دیا، اور انہوں نے یہ عہد پیمان توڑ دیا، ٹھیک ہے۔ اور آگے ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور جن چیزوں کا یعنی رشتہ داروں کا، قرابت داروں کا جوڑنے کا حکم ہے، رشتوں کا، اس کو قطع کر دیا اور زمین میں فساد ڈالتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن رشتوں کو ہم نے جوڑنے کا حکم دیا تھا، یعنی جس رشتوں کو ہم نے کہا تھا کہ تم جوڑ کے رکھو اور زمین پہ جو ہے فساد نہیں پیدا کرو، تو یہ ان لوگوں نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا تھا، کون سے رشتے؟ ایک تو یہ کہ صلح رحمی کریں، یعنی رشتوں کو کاٹے نہیں بلکہ صلح رحمی کریں۔ جو رشتے ہیں آپ کے رحمی رشتے، خونی رشتے، ان کو توڑے نہیں، ان رشتوں کو قائم رکھیں اور ان کو کاٹے نہیں۔ لیکن انہوں نے کفر کیا اور ان کو کاٹا، ان رشتوں کو قائم نہیں رکھا، یعنی نہ ان کو اللہ کی پرواہ ہے نہ ان کو لوگوں کی پرواہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہر کام میں یہ لوگ خرابی کرتے ہیں، اور کام میں خرابی کرنے کے بعد یہ لوگ دنیا میں فساد پیدا کرتے ہیں، کیونکہ ان کا نہ تعلق اللہ سے ہے نہ یہ لوگوں سے کوئی رشتہ رکھنا چاہتے ہیں، تو یہ اپنی دنیا میں مگن ہے، اور یہ انہی لوگوں کو، اور یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں، اور انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے گا۔ اولئک هم الخاسرون، کیونکہ یہ لوگ قطع تعلق کرتے ہیں، زمین میں خرابی کرتے ہیں اپنے جو ہے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے، اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے، کیونکہ یہ فاسق اور منافق ہیں، یہی لوگ جو ہے نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، کافرو تم اللہ سے کیوں کر منکر ہو سکتے ہو جس حال میں کہ تم بے جان تھے، اس نے تم کو جان بخشی۔ یہ انسان کی دنیا میں آنے سے پہلے کی بات ہے، جیسے سورہ دہر میں ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، یعنی انسان پر ایک وقت ایسا بھی تھا، گزرا ہے کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہ تھا، یعنی پیدائش سے پہلے انسان جو ہے اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا، اس کے بعد ہی جب اس کا ایک وجود ہوتا ہے تو اس کی پیدائش، پھر اس کی پیدائش سے پہلے اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے، پھر جو ماں کے رحم میں ہوتا ہے ایک وجود، اس کا پرورش پاتا ہے اور پھر وہ دنیا میں آتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے یعنی تم کو بالکل بے جان تھے، تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہی تم کو مارتا ہے، ٹھیک ہے نا، تم کو دنیا میں پھر ایک موت آئے گی، ثم یحییکم، پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا، پھر تم کو وہ دوبارہ زندہ کرے گا، کب؟ قیامت میں دوبارہ زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، تم کو اسی کے پاس لوٹ کے جانا ہے، یعنی تم کو واپس اسی کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ پھر اگلی آیت ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یعنی وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی، ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات وهو بکل شیء علیم، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی، پھر وہ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا، ان کو ٹھیک 7 آسمان بنوائے، اور پھر ہر چیز پر خبردار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہی ہے جس نے زمین تمہارے لیے بنائی، آسمان تمہارے لیے بنائے، دنیا کی ہر چیز یعنی زمین اور آسمان تمہاری خدمت کے لیے معمور کیے، دنیا کی ہر چیز جو بنائی ہے وہ تم لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے، کیا زمین، کیا آسمان، کیا پھل، کیا پودے، کیا پھول، کیا فروٹ، کیا کھانے کی چیزیں، کیا جانور، کیا چرند، کیا پرند، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے اور انسان کے لیے بنائی ہے، زمین اور آسمان مستقل ہماری خدمت پہ لگے ہوئے ہیں۔
سورج اور چاند مستقل ہماری خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کس اس میں ہو کہ اس نے یہ تمام چیزیں جو بنائی ہے دنیا، جو اتنی خوبصورت دنیا سجائی ہے، تم لوگوں کے لیے سجائی ہے، اور وہ پھر آسمان بھی ہے وہ تم لوگوں کے لیے سجایا ہے، اور پھر اس نے آسمان پہ متوجہ ہوا اور ان کو ٹھیک 7 آسمان بنائے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہیں، اور یہ آسمان جو ہیں زمین سے ہمیں کتنی دور یعنی ہمیں کتنے قریب نظر آتے ہیں، لیکن یہ آسمان کتنے دور ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان ہماری ہی یعنی کہ ہماری حفاظت کے لیے بنائے ہیں، اور یہ ہے کہ ان کی تعداد 7 ہے، اور حدیث کے مطابق 2 آسمانوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ زمین کی بھی بابت قرآن میں آیا ہے وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلِهُنَّ، یعنی زمین بھی آسمان کے مثل آسمان کی طرح ہے۔ اس سے بھی زمین کی تعداد بھی معلوم ہوتی کہ 7 ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک حدیث ہے کہ جس نے ظلماً کسی کی ایک بالش زمین بھی لے لی تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنائیں گے۔ تو اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آسمان سے پہلے زمین کی تخلیق ہوئی، ٹھیک ہے نا، اور یہ کہ زمین بھی جو ہے وہ ساتھ ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کی اس کو خبر ہے کہ زمین کے اندر کیا ہے، زمین کے باہر کیا ہے، زمین میں کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک پتا نہیں گرتا اور اللہ کو معلوم ہوتا ہے کتنے پتے زمین پہ گر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، ہر چیز لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز سے خبردار ہے، اور ہمارے سینوں میں کیا ہے، ہم کیا سوچتے ہیں، ہماری کیا سوچ آ رہی ہے، ہم کیا کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ تو یہ ہوگی 29 آیتیں۔ تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اس میں جو غلطیاں ہوئی اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سدھارنے کی کوشش توفیق عطا فرمائے، اور اس سے بہتر ہمیں اپنا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعلنا من اہل القرآن، اور اللہم نور قلوبنا بالقرآن، وزین اخلاقنا بالقرآن، ونجینا من النار بالقرآن، وادخلنا فی الجنت بالقرآن۔